الرحمن الرحیم ما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں ایمان لانا الا باذن اللہ، مگر ساتھ توفیق اللہ کے۔ اچھا، دوسرے مقام پہ آیا ہے ما کان لنفس ان تموتا الا باذن اللہ۔ نکالو ذرا اس کو، تھوڑا تھوڑا ہلاتا رہے اور کیا پتہ سیٹ ہی ہو جائے۔ اس نے تو میرا پسینہ نکال دیا۔ صفحہ 136 سے 136 ہاں، صفحہ 136 وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت 145۔ اس کو ذرا اچھی طرح دیکھیں۔ یہاں سے رافضی اور رضا خانی بِإِذْنِ اللہ میں ایک تحریف کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے ان کو اختیارات، وہ لفظ بولتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، امام بِإِذْنِ اللہ تصرف فرماتے ہیں۔ اب یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں بِإِذْنِ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے معجزہ ظاہر کرے تو وہ اس معنی کو لیتی ہیں۔ اور رضا خانی، رافضی، دونوں گروہ بِإِذْنِ اللہ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اختیارات دے رکھے، اپنے اذن سے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو یہاں کیا معنی کرو گے؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ تو ہر انسان کو اللہ نے موت کا اختیار دے رکھا ہے۔ ہر انسان اپنی موت کا مختار ہے، اختیار دے رکھا ہے۔ تو اذن اللہ کا معنی دے رکھنے کا کیا مطلب؟ جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ تحیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، تو وہاں پر معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو احیاء موتیٰ کا اختیار دے دیا تھا۔ تفویض والا معنی، حالانکہ یہ بالکل کفریہ معنی ہے۔ مستقل تفویض دے دیا تھا یہ نہیں ہے، جیسے یہاں دے دیا نہیں ہے۔ موت کسی کے اختیار میں نہیں، جب اللہ چاہے کسی کو موت دے تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ اسی طرح ان تؤمن الا باذن اللہ، جو توفیق کے ہدایت ہے یہ اللہ نے کسی کو دے رکھی نہیں، تفویض نہیں کی۔ توفیق جب دیتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، موت جب دیتا ہے تو موت آتی ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کرتا ہے گندگی شرک کی، الرجسہ سے مراد شرک والی گندگی، اوپر ان کے جو سمجھتے نہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ، زجر بر اناد کفار۔ انظروا یا نظر سے مراد تفکر ہے، ایک نظر بالعین ہے، یہ نہیں مراد۔ نظر بالقلب یعنی غور و فکر کرو۔ ماذا فی السماوات، کیا کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما تغنی
اور نہیں کفایت کرتی الآیات والنذر، آیات تکوینیہ، الآیات سے مراد کیا؟ آیات تکوینیہ، والنذر اور آیات تشریعیہ، ڈرانے والے، عن قوم لا یؤمنون، ایسی قوم کو جو ایمان نہیں لاتے عنادن، ضدی قوم کو نہ ادلہ تکوینیہ سے پیدا ہوتا ہے اور نہ نذیروں سے پیدا ہوتا ہے، ڈرانے والوں سے پیدا ہوتا ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس کیا، ہاں فَهَلْ پس نہیں انتظار کرتے جے مگر مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ایام ان لوگوں کے جو گزرے ان سے پہلے، الذین خلو من قبلہم، مرزا قادیانی علیہ اللعنت، اس نے ایک عقیدہ اختراع کیا وفات مسیح کا۔ اب پورے قرآن میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جس کا معنی ہو کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے، حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ جتنے منکرین حیات عیسیٰ ہیں یہ سب دجال کے نقش قدم پہ ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر افتراء کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ 30 پاروں کے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں ہے جس کا یہ معنی ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ دعوت تجھے ہی ہے، باقی رہ گیا کہ حضرت عیسیٰ فانی ہیں، حضرت عیسیٰ پر موت آئے گی، موت سے بچ نہیں سکیں گے، زمین پہ اتریں گے موت آئے گی۔ لہذا خلود والی ایتیں پڑھنا، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات کل نفس ذائقۃ الموت، اس طرح کی آیات پڑھ کے یہ دجل کرنا کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے، یہ افتراء علی اللہ اور تحریف فی الآیات ہے کہ کل نفس ذائقہ میں آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کا کیا معنی ہے؟ آپ مر چکے؟ یہ آیات تو تب پڑھتے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا کوئی منکر ہوتا۔ حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ وہ موت سے پاک ہے یا نہیں، موت سے پاک صرف اللہ ہے، حضرت عیسیٰ موت سے پاک نہیں۔ آئیں گے، مرنے کے لیے آئیں گے، مریں گے، دفن ہوں گے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ آ چکی ہے یا نہیں، اس پہ کوئی آیت قرآن میں موجود نہیں۔ سب دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور کبھی پبلک کو دھوکہ دیا جی دیکھو جی ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آیا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے کب خلد مانا ہے؟ یہ بالکل وہ للڑوں کی طرح باندر ٹپکولی، ایک استدلال ہوتا ہے، ایک باندر ٹپکولی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بندر کو دیوار پہ دیکھیں اور اس کے سامنے کوئی چیز کریں تو وہ جو نقشہ پیش کرتا ہے یہ سارا اس طرح استدلال کرتے ہیں، بالکل باندر کے بچے۔ اب ذرا بات سمجھو، مرزا نے ایک استدلال کیا، اور وہ استدلال کیا ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل ما محمد الا رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس نے کہا نہیں محمد مگر رسول، ان سے پہلے رسول مر گئے، کیونکہ خلت لفظ ہے اور خلت کا معنی کیا کیا؟ مر گئے، تو آپ سے پہلے سب رسول مر گئے۔ یہ تو اس لیے یاد رکھو، خلا یخلو کا معنی مرنا کسی لغت میں بھی نہیں، خلا یخلو کا معنی ہے مکان خالی کرنا، گزرنا، اور وہ
خلوب خواب بالموت ہو یا خلوب بالرفع ہو، تو خلوب کا معنی موت نہیں، ہاں بصورت موت بھی خلوب ہوتا ہے اور بصورت رفع بھی خلوب ہوتا ہے۔ خلوب دونوں کو شامل ہے کہ بصورت موت ہو تب بھی خلوب ہے اور بصورت ذہاب ہو تب بھی کیا ہے؟ خلوب ہے۔ قرآن پاک میں اذا خلو الی شیاطینہم کا کیا معنی ہوگا؟ اذا ماتوا الی شیاطینہم، سنت اللہ قد خلت، مر گئی، اللہ کی سنت مر گئی، تو لفظ تو خلت ہے۔ اب یہاں الذین خلو من قبلہم، تو یاد رکھو خلو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خلوب المکان، ذہاب، اس کا معنی موت نہیں، ہاں موت پر بھی کبھی خلوب کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن خلوب کا معنی موت نہیں ہے۔ تو خلط سے استدلال کرنا، ماتت اس کا معنی لینا، یہ تحریف ہے کتاب اللہ کی۔ ہاں بھئی، تو الذین خلو من قبلہم، وہ جو گزر گئے ان سے پہلے، قل فانتظروا، فرما دیجئے انتظار کرو، انی معکم، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، کذالک، اسی طرح، حقاً علینا، ذمہ ہے ہمارے نجات دینا ایمان والوں کو،